الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو معبود برحق ہے۔ میری ہر عبادت، میری اور آپ کی ہر عبادت، نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے۔ انگن لاتعداد سلام درود نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نبی مکرم نے میری اور آپ کی فلاح اور بہبودی، امت کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہمیشہ آپ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا معزز حاضرین، میں نے آج آپ کے گوشے گزار جو آیت کریمہ میں نے پیش کی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی صبح شام، میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی کے اندر جس مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو بھیجا گیا، اور پھر ہمارے زندگی کا ٹارگٹ کیا ہونی چاہیے، اسی کی جانب کچھ باتیں بتاتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا چلوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی قبر نہیں۔ معزز حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں اور آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، میں اور آپ اس دنیا میں سانس لیتے ہیں، ایک نہ ایک دن میری اور آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ میں اور آپ اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ کوئی یہاں پر مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس کی زندگی کو فل سٹاپ پڑنے والا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، برباد ہونا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو لہٰذا میرے معزز بزرگوں، دوستو، یہ جو زندگی میری اور آپ کی ہے، یہ جو سانسیں میں اور آپ لیتے ہیں، یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہ سانسوں کا آنا جانا، یہ سانسوں کا چلنا ایک دن رکنے والا ہے۔ ہر وہ نفس جو سانس لیتی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کے حوالے ہونا ہے، برباد ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھلم کھلا واضح کر دیا۔ تو آئیے جانتے چلیں، جس زندگی میں میں اور آپ یہ سمجھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں پر عمل ہے، موت کے بعد اس کا انجام ہے، جو کچھ اچھا اور بلا کیا اس کا وہاں پر بدلہ ملنے والا ہے، وہاں پر رزلٹ ہے، وہاں پر عمل نہیں ہے۔
یہاں پر رزلٹ نہیں ہے اور وہاں پر عمل نہیں ہے، اس کا جائزہ مجھے اور آپ کو لینا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی، جس عمل کی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، جس کو حقیقت میں آخرت کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے، میرے اور آپ کے یہاں پر دنیا میں آنے کا مقصد بتایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری اور آپ کی زندگی، جنات اور انسانوں کی زندگی صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، تو کیا میری اور آپ کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے یا ہے نہیں؟ اس کا جائزہ مجھے اور آپ کو لینا ہے، ہر انسان کو لینا ہے، ہر ماں باپ کو لینا ہے، ہر نوجوان کو لینا ہے، ہر بزرگ کو لینا ہے، ہر ایک کو لینا ہے کہ میری صبح شام کس حالت میں گزر رہی ہے، میری اور آپ کی صبح کس نوعیت کی گزر رہی ہے۔ جب میں اور آپ صبح کرتے ہیں تو کیا ہماری صبح شریعت مطہرہ کے مطابق ہو رہی ہے؟ جب ہم آنکھ کھول رہے ہیں، جب ہم صبح کر رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ رب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی ہمیں دوبارہ زندگی گزارنے کا ایک اور دن ہماری زندگی میں اللہ نے دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہماری زندگی کو وہیں پر فل سٹاپ کر دیتا، وہیں پر رک جاتی رات ہی میں ہماری زندگی۔ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں، صبح کی سانس لیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے آج صبح کی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہو کہ مجھے اور آپ کو جیسے صبح ہوئی کہ پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرے، دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، احساس پیدا ہو جائے کہ اے اللہ تیری تعریف ہے، اسی ذات کی تعریف ہے جس نے موت کے بعد کی زندگی دی ہے، اور پھر اس احساس کے ساتھ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے کہ ہم ایک دن اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ جیسے آج موت سے اٹھائے گئے، ایک دن خبر سے اٹھائے جانے والے ہیں۔ احساس صبح سویرے مجھے اور آپ کو ہر دن ہونی چاہیے۔ کیا احساس ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ فکر مجھے اور آپ کو لائق ہے کہ موت مجھے اور آپ کو آنی ہے؟ جب رات میں اور آپ سو رہے ہیں تو کیا مجھے اور آپ کو کبھی احساس ہوا کہ آج کا دن شاید میرا آخری دن ہے، کل صبح میں آنکھ کھولنے والا نہیں ہوں؟ یقین ہے اس بات پر مجھے اور آپ کو؟ اگر یقین ہوتا تو میں اور آپ صبح سے کیے گئے اعمال کا جائزہ یقیناً اپنے بستر پر پہنچ کر لیں گے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے۔ اس کا جائزہ انسان کب لے گا؟ جبکہ اسے کل پر بھروسہ ہو کہ کل مجھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے دربار میں مجھے کھڑے ہونا ہے۔ کل کی صبح میری آنکھ کھلے گی، شاید موت کے بعد اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، قبر میں مجھے فرشتے آئیں گے اور مجھے سوال کریں گے۔ اس احساس کے ساتھ اگر میری اور آپ کی رات بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے وہ احساس ہوگا تو میری اور آپ کی زندگی میں دن بھر میں جو گناہ ہم نے کیا ہے اس کا جائزہ وہاں پر ہم لے لیتے، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیتے، کتنی نمازیں چھٹی ہے، کتنی سنتیں چھٹی ہیں، کتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، کیا کیا غلطیاں دن بھر میں نے کیا ہے۔ یہ جائزہ پورا اپنے بستر پر بیٹھ کر ہمیں لینا چاہیے ہر روز۔ وہی انسان عقل مند ہے، وہی انسان جو ہوشیار ہے جو اپنے آنے والے کل کی تیاری کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل آنے والے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی اس کا جائزہ لو کہ کل تمہیں جانا ہے اللہ کے دربار میں۔ کل سے مطلب یہ ہے کہ انسان کا آج کا دن اپنے آپ کو اس احساس کے ساتھ اگر میں اور آپ زندگی گزاریں گے کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، تو ہر آدمی کہے گا کہ کل ہی قیامت ہے، کل ہی قیامت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من مات فقد قام قیامت۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت سے وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب احساس میرے اور آپ کے اندر ہو جائے تو آٹومیٹک میں اور آپ گناہ سے بچتے جائیں گے۔ جب گناہ کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے، میرا اور آپ کا نفس گناہ کی جانب لپکتا ہے، تو میں کہوں گا کہ مجھے کل کی صبح اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، کل کی صبح مجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ جب وہ احساس نہیں ہوگا تو انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا،
اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا کل کے دن کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کل کا دن جو ہے وہ اصل میں قیامت کا دن ہے، جو میری اور آپ کے بعد آنے، موت کے فوراً بعد آنے والا ہے۔ عام طور پر شیطان مجھے اور آپ کو اسی غفلت میں ڈالا ہے کہ کل دیکھا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ ہمارے زندگی میں ہمارے ساتھ ایک چیز ہے جو نفس کہتے ہیں، جو نفس کہتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نفس، جو نفس بار بار ہمیں اپنے گناہ کی جانب مائل کرتا ہے، ہمیں اب گناہ کرنے پر ہمیں مجبور کرتا رہتا ہے۔ بار بار اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، بار بار اپنے نفس کا امتحان لینا چاہیے کہ میرا نفس کہاں تک مجھے گناہوں پر لے جا رہا ہے، کیا میرا نفس دین پر ثابت قدم ہے، کیا میرا نفس آخرت کی تیاری کی طرف آمدہ کرتا ہے، کیا میرا نفس مجھے اپنے رب کی جانب بار بار لوٹنے پر مجبور کرتا ہے، یا میرا نفس ہمیشہ مجھے دنیا 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 کی طرف دوڑاتا ہے۔ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر تمام تاجر حضرات بیٹھے ہوئے، بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بزنس مین، جیسا ایک بزنس مین اپنے دکان کو چھوڑ کر کسی ورکر پر دکان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اونر اپنے دکان کو ورکر پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، گاؤں جاتا ہے یا کہیں باہر جاتا ہے، شام آ کر حساب دیکھتا ہے کہ آج کتنا بیپار ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، دکان میں کیا چیز باقی ہے، کیا چیز غائب ہے۔ جیسے اپنے دکان کا جائزہ لیتا ہے، جیسے اپنے بزنس کا جائزہ لیتا ہے، یا پھر کوئی پارٹنر اپنے پارٹنر پر جب بھروسہ کرتا ہے، اس کے ساتھ جب تجارت کرتا ہے، جب دونوں بیٹھتے ہیں تو کیسے وہ اپنے پارٹنرشپ میں بیٹھ کر اپنے بیپار کا جائزہ لیتے ہیں، دونوں بیٹھ کر کیسا جائزہ لیتے ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں اپنے نفس کو پارٹنر سے تشبیہ دینا چاہیے۔ جیسا تم اپنے پارٹنر کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہو تجارت کا، جیسا تم اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے بزنس کا حساب رکھتے ہو، تم بھی اپنے نفس کے ساتھ اپنے آخرت کا حساب ایسے ہی کرنا ہے کہ آخرت کے لیے میرا نفس کہاں تک مجھے آمدہ کرتا ہے، میرا نفس کہاں تک گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کا جائزہ اپنے نفس سے ہمیشہ چوکنا، اپنے نفس کا ہمیشہ حساب لیتا رہنا چاہیے، کہ ورنہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو قیامت کے دن تمہارا حساب لینے سے پہلے تم دنیا میں اپنا حساب لیا کرو۔ قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے گا، تمہارے نام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اس سے پہلے تم اپنے نام اعمال کا جائزہ لے لو۔ یاد رکھنا، جو بندہ دنیا میں اپنے نام اعمال کا جائزہ لیتا رہے گا، اپنے نام اعمال کا حساب لیتا رہے گا، اپنی نمازوں کا حساب لیتا رہے گا، اپنے گناہوں کا حساب لیتا رہے گا، اپنی نیکیوں کا حساب لیتا رہے گا، دونوں میں کمپیئر کرتا رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ کہیں میں گناہ میں آگے نہ بڑھ جاؤ، فوراً اپنے آپ کو روکتا رہے گا، اور آخرت میں کامیابی کی جانب کون سے رخ پر چلوں، کس جانب چلوں، اس کا جائزہ لیتا رہے گا، قیامت کے دن وہ بندے کے نام اعمال حساب کتاب آسانی سے حل ہو جائے گا۔ وہ بڑا کامیاب انسان ہوگا جو دنیا میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے گا، اپنے نفس کا حساب لیتا رہے گا، اپنے گناہوں پر اپنے آپ کو نادم کرتا رہے گا، اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے میں اپنے وقت کو گزارتا رہے گا، وہ بندہ قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت عبید بن عامر کہتے ہیں کہ میں اپنے زندگی کے اندر 100 نیکیوں کو میں جانتا ہوں کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، مجھے 100 کام معلوم ہے کہ کون سے اچھے کون سے خراب ہے، اس کے باوجود بھی اس پہ عمل بہت کم کر پاتا ہوں۔ اسی طرح میرا اور آپ کا بھی معاملہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ غلطی نہیں بولنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن وقت آتا ہے کبھی میں اپنے بچوں سے جھوٹ بول دیتا ہوں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ کا کام ہے، غلطی کا کام ہے، مجھ سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان جانتا ہے غلطی کیا ہے، انسان جانتا ہے نیکی کیا ہے، اس کے باوجود بھی نیکی پر کم اور گناہ پر زیادہ چلتا دکھائی دیتا ہے، اس سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی کئی مرتبہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا نفس اسے لپیٹ کر لے کر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے معزز حاضرین، اہل علم میں سے ایک کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین گناہوں کی بدبو اگر رکھ دیتا تو میرے قریب کوئی لوگ نہیں آتے، کیونکہ مجھ سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ ذرا جائزہ لو میرے دوستو، میری اور آپ کی زندگی میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، صبح شام سے کتنے گناہ میں اور آپ کر رہے ہیں،
کتنی اپنی آنکھوں کا گناہ میں اور آپ کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے کتنے گناہ میں اور آپ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کتنا گناہ کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ان گناہوں کا جائزہ لے لیا جائے، اگر ان گناہوں کی بدبو اللہ اگر پیدا کر دے تو کیا ہمارے پاس ہمارے بچے بھی آئیں گے؟ اتنی بدبودار ہو جائے گی ہماری ذات۔ لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ مجھ سے اور آپ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں سے بچنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ ہے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، وہ ہے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، آخرت کو اپنے مقدم رکھنا ہے، ہمیشہ آخرت اپنے سامنے ہونی ہے۔ وہ آخرت جس دن اللہ رب العالمین اٹھائے گا، حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، اور جب اللہ رب العالمین نام اعمال تقسیم کرے گا، اس وقت کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے انسان، تیرے نام اعمال کو لے لے، تیرا پروگرس رپورٹ لے لے، تو نے دنیا میں جو کیا ہے اس کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو نے جو نیکیاں کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، تو نے جو گناہ کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ پڑھ لے، تیرا رپورٹ تیرے حوالے، تیرے نام اعمال تیرے حوالے۔ اب تو خود فیصلہ کر لے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ آدمی جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ آدمی جس کا پروگرس رپورٹ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا دیکھو میرے نام اعمال اللہ نے سیدھے ہاتھ میں دیا ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، دیکھو میرا پروگرس رپورٹ دیکھ لو، میرے نیکیوں کو دیکھ لو۔ ذرا بتاؤ میرے دوستو، ایک مختصر سی مثال اس پر ذرا دیکھنا۔ ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی بچہ میرٹ میں پاس ہوتا ہے، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں کے اندر کسی کا بھی لڑکا یا لڑکی نیٹ میں رینک لا لیتی ہے، جب اس کو فری سیٹ مل جاتی ہے تو ماں باپ گھر گھر جاتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میری بیٹی کو اتنے اچھے مارکس آئے ہیں، دیکھو میرے بیٹے کو اتنے اچھے مارکس آئے۔ اسی کے مقابل میں کہہ لینا کسی کی بیٹی فیل ہو جاتی ہے، محنت کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو جاتی ہے، تو اس کے ماں باپ سر چھپا کر گھومتے رہتے ہیں، سر چھپا کر پھرتے رہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا رزلٹ آیا آپ کی بیٹی کا، کیا ہوا؟ ہاں ہاں آیا ہے، ابھی بتائیں گے، ہاں ہاں آیا ہے، ابھی کچھ معلوم نہیں ہے، ہاں ہاں آیا ہے، میں گھر میں نہیں تھا۔ اس طریقے سے ہم سر چھپا کر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر پھرتے ہیں۔ حشر کا میدان دوستو وہ ایسا میدان ہوگا، وہاں پر اللہ رب العالمین گنہگاروں کو ان کے نیکیوں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا پروگرس کارڈ جو دے گا اللہ رب العالمین داویں ہاتھ میں دے گا، اور داواں ہاتھ بھی اس کے پیٹ میں سے نکال کر دیا جائے گا، اور جب وہ نام اعمال کو لیتا ہے پکار کر کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ میرا نام اعمال نہیں دیتا، میرا پروگرس رپورٹ اللہ رب العالمین نہیں دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بتاؤ دوستو میرے بزرگوں، اگر حشر کا میدان ہو، اللہ رب العالمین نیکیوں کے بجائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دے دے تو کیا انجام ہوگا میرا اور آپ کا؟ اللہ حفاظت فرمائے میری اور آپ کی۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے دوستو؟ وہ میدان، حشر کا میدان، دنیا کے لوگوں کی طرح یہاں پر دنیا میں آپشن ہوگا کہ آپ کی بیٹی کا رینک چلے گیا تو لانگ ٹرم لے لے گی، آپ کی بیٹی کا سبجیکٹ چلا گیا تو پھر ایک بار ایگزام لکھ لے گی۔ وہاں پر کوئی آپشن نہیں ہوگا، ایک ہی فیصلہ ہوگا، ایک ہی مرتبہ موقع دیا جائے گا۔ وہ زندگی مجھے اور آپ کو ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس زندگی میں آخرت کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یہی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یہی پر آپ کو اور مجھے آخرت کے لیے اچھی فصل کو بونا ہے۔ آخرت کے لیے اچھا رزلٹ پانا چاہتے ہو تو دنیا میں اچھائی کیجئے، نیکی کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ یاد رکھو دوستو، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، بازو والوں کا جائزہ نہیں میرے دوستو۔ بازو والوں کے بارے میں مجھے اپنے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھے پوچھا جائے گا میرے قبر میں، میرے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج کے جو حالات ہیں ان پرفتن ماحول میں انسان
انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی بڑی ہی مشکل ہے۔ ایسی حالات میں مجھے بھی چاہیے اپنے آپ کو، اور آپ کو بھی چاہیے اپنے آپ کو، جو موبائل میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے بار بار گناہ کی جانب دعوت دیتا ہے۔ جو موبائل میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے گناہ آسان کروا دیا ہے۔ ایسے موبائل سے آج کوئی گھر محفوظ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس موبائل کی وجلت میں آ کر، اس موبائل کی زد میں آ کر میں اور آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ بڑے نہیں، چھوٹے نہیں، جوان نہیں، بزرگ نہیں، ہر ایک سے گناہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے یہ موبائل کہاں تک گناہ کرواتا ہے۔ موبائل کی لت میں آ کر انسان گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کرتا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول کے اندر میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اگر یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج جو سیریل دکھائے جا رہے ہیں، آج جو ریلز دکھائے جا رہے ہیں، اس کے بل بوتر پر خاندان بچھڑے جا رہے ہیں۔ خاندانوں میں جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، گھروں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہماری نوجوان بہنیں جو بگڑ رہی ہے، ہمارے نوجوان لڑکے جو بگڑ رہے ہیں، یہ موبائل کا غلط استعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے اور آپ کے سامنے موت ہمیشہ تیار ہے۔ وقت آنے پر موت آئے گی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اس موت کو کوئی پیچھا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا جو وقت مقررہ ہے وہ وقت مجھے اور آپ کو آئے گا اور موت لے جائے گی۔ اس موت کے لیے میں اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی، ارے انسان اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دیا میں اور آپ نے، پھر دنیا دنیا کہتے دکھائی دے رہے، اور جس نام کے لیے انسان مر جاتا ہے، جیسے روح نکالی گئی سب سے پہلا اس کا نام اس سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے نام سے اسے بلایا نہیں جاتا۔ اس نام کے لیے میں اور آپ مرتے ہیں آج، جو نام انسان، نام کے لیے انسان مرتا ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کوئی اسے کہہ دے کچھ معاملہ تو انسان گرم ہو جاتا ہے، اور بات آتی ہے تو نام کی، تو انسان اپنے نام کو ہمیشہ اوپر رکھنا چاہتا ہے، اپنے نام کو ہمیشہ اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، جیسے ہی میری اور آپ کے جسم سے روح نکلے گی تو ہمیں نام سے کوئی بلانے والا نہیں رہے گا۔ جو چیز سب سے پہلے میرے اور آپ سے چھینی جائے گی روح نکلنے کے بعد، وہ نام ہی ہے۔ کیا کہیں گے لوگ؟ کیا کہیں گے جیسی روح نکلی؟ تو بولیں گے میت کو کہاں رکھیں گے، میت کو کہاں اٹھائیں گے، میت کو کہاں دفنائیں گے؟ نام کون لے رہا بھائی؟ کون لیا نام؟ نام ختم ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے دوڑ کر، دنیا کے پیچھے چل کر، دنیا کی شان و شوکت کو دیکھ کر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں بہت اوپر لے جائے گی۔ یاد رکھنا اس جسم کے اندر جب تک روح باقی ہے، اس جسم کی عزت ہے، اس جسم کی قدر ہے، ورنہ جیسے ہی روح نکل جائے گی سب سے پہلے میرا نام نکل جائے گا۔ میرے نام کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، میرے نام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے دوستو، مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے نام کو نہیں، پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ موت کے بعد انسان کو جیسے ہی قبر میں دفنایا جائے گا، وہاں پر جو سوالات ہوں گے اس سوالات کی تیاری کرو۔ اس سوالات کی تیاری، کون آئیں گے میرے دوستو؟ قبرستان میں کون آئیں گے؟ دیکھتے ہیں آپ روزانہ کتنے مردوں کو آپ دفناتے ہیں، اپنے کندھوں پر کتنے جنازے ہم نے اٹھایا ہے۔ کیا بتاؤ کسی کے اولاد نے، کسی کے ماں باپ نے یہ کہا ہو کہ ماں باپ کہیں ہو کہ میرے بیٹے کی قبر میں اندر رہ جاؤں گا؟ کسی باپ نے کہا ہے، کسی بیٹے نے کہا ہے کہ میرے ابا کی قبر ہے میں بھی ابا کے ساتھ اندر رہ جاؤں گا؟ کہیں ایسا دنیا میں ہوا ہے؟ جب ہو نہیں سکتا تو اس اولاد کے لیے حرام و حلال کو چھوڑ کر ہم کماتے ہیں، ایسی اولاد کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آج اپنی آخرت کو ہم نے بہت برباد کر لیا ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے مسلمان زبان کے اعتبار سے کہا جائے سب سے بڑا بدنام مسلمان ہے زمین پر، سب سے بڑا بدنام مسلمان ہے، کیونکہ زبان گالی گلوج میں ہم نمبر 1، وعدہ خلافی میں ہم نمبر 1، جھوٹ بولنے میں ہم نمبر 1، ہر معاملے میں ہم نمبر 1 ہو چکے ہیں، برائی کے معاملے میں۔
لہٰذا میرے دوستو خبر میں پوچھا جائے گا تو میرے اور آپ کے اعمال کے بلبوتے پر خبر میں پوچھا جائے گا، جو 3 سوالات خبر میں کیے جائیں گے۔ اگر ہم دنیا اچھی طرح گزارے ہوں گے، دنیا میں اچھی تیاری کیے رہیں گے اجر کی، قیامت کی، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی، تب جا کر ہم آسانی سے جواب دے پائیں گے، ورنہ وہ سوالات کا حل ہم خبر میں نہیں کر پائیں گے۔ میرے دوستو جیسے انسان کو خبر میں ڈالا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا، آج میں اور آپ انسان دنیا میں مال کماتا ہے، دولت کماتا ہے، حلال و حرام کو چھوڑ کر کماتا ہے، کسی کا دل دکھا کر کماتا ہے، کسی کو ظلم کر کسی پر ظلم کر کر کماتا ہے، کسی کا حق مار کر کماتا ہے۔ جیسی آنکھ بند ہوتی ہے اس کی اولاد لے جا کر اسے قبر میں دفناتی ہے، بعد میں وہ کما کر جو دولت چھوڑ گیا، وہ کما کر جو دوسروں کا مال ہڑپ کر کر، دوسروں پر ظلم کر کر جو اس نے اپنی اولاد کا دے کر گیا، وہ اولاد تو دنیا میں عیش کرتی دکھائی دیتی ہے، وہ مال و دولت سے دنیا میں اس کی اولاد ناشتی دکھائی دیتی ہے، اور خبر میں ظلم کی چکی کو ظلم کی وجہ سے خبر میں پستا جا رہا ہے۔ ادھر فرشتوں کی جوتی ایسے پڑ رہی ہے، فرشتے اسے مار رہے ہیں، فرشتے سے سوال کر رہے ہیں کہ تو نے دنیا میں فلاں فلاں پر ظلم کیا تھا، اس کا عذاب اس کو خبر میں دینا پڑتا ہے۔ میرے دوستو اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اولاد کو حلال طریقے سے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، حلال اور جائز طریقے سے آپ کو کما کر دے کر جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اولاد کے لیے نمازیں چھوڑ دیے، اولاد کے لیے روزہ چھوڑ دیا، اولاد کے لیے حلال و حرام چھوڑ دیا، اولاد کے لیے دین چھوڑ دیا، اور دنیا دنیا کہتے ہوئے کبھی جمعہ کے دن نماز پڑھ لیے اور سمجھ لیے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، کبھی رمضان میں روزہ رکھ لیے اور سمجھیے کہ ہم نے حق ادا کر لیا۔ نہیں میرے دوستو، یہ آپ کی اولاد کو قرآن نے بے شمار مقامات پر کہہ دیا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور ایسی اولاد کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیں؟ ایسی اولاد کے لیے ہم اپنی آخرت جو اصل زندگی ہے میری اور آپ کی، اس کو برباد کر لیں؟ تو لہٰذا یاد رکھنا، ہمیشہ میرے اور آپ کی زندگی اپنی آخرت مقدم ہو، اپنی آخرت کی کامیابی مقدم ہو۔ ہمیشہ یہ فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے کہ جس دن اللہ کے دربار میں کھڑایا جائے گا، جس دن اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا، اس دن مجھے اپنا رزلٹ سیدھے ہاتھ میں ملے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ کیا یہاں پر بیٹھا ہوا ہر انسان یہ کہ جتنے یہاں پر بھائی بہن جتنے لوگ بیٹھے ہیں، تمام سے ایک سوال کہتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں کہ ہم رات میں بستر پر جاتے ہیں تو بستر پر جا کر آپ کبھی یہ جائزہ لیے کہ آج صبح فجر سے لے کر جب میں نے آنکھ کھولا ہے، ابھی آنکھ بند کرنے جا رہا ہوں، اس دوران میری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے؟ کبھی جائزہ لیا ہم نے؟ ایک دن کا، پوری زندگی کا نہیں، ایک دن کا جائزہ لے کر دیکھو کہ ہم کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کیے، ہمیں کمپیئر کر کے دیکھو۔ پھر سوچو ہم نے 60 سال کی زندگی میں، 50 سال کی زندگی میں کتنی نیکیاں کیا اور کتنے بدی کیے، جائزہ لے کر دیکھو۔ اصل یہی جائزہ لینا ہے، دکان کا جائزہ اہم نہیں ہے، آپ کو دنیا کا جائزہ اہم نہیں ہے، اپنی آخرت کا جائزہ لینا ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے مجھے آپ کو کیا کرنی ہے۔ یہ فکر ہمیشہ مجھے اور آپ کو دامنگیر ہونا چاہیے کہ ہم صبح اٹھے اور رات میں سوتے وقت یہ سوچ کر سوئے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر کر، اپنے اعمال کا جائزہ لے کر، اپنے دل میں کسی کے بارے میں کدورت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اپنے دل کو صاف کر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے تو حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں، اے اللہ آج میں نے اپنے پاک اور صاف دل کو لے کر تیرے دربار میں آیا ہوں، یہ کہنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایسا دل لے کر جانا ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کامیاب وہ انسان ہوگا جو اپنے پاک اور صاف دل کو لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا۔ تو لہٰذا میرے معزز حاضرین، یہ مختصر سی باتیں تھی جو میرے اور آپ کے لیے، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی شارٹ ہے۔ اس زندگی کے لیے میں اور آپ دوڑتے ہیں، بہت کچھ کمانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جو حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے لازمی ہے، وہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وہاں پر حساب کتاب ہے، وہاں پر بڑا خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ وہاں پر جب انسان جائے گا اللہ کے دربار میں، وہاں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، رائی کے
دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں اور آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس کا جائزہ مجھے اپنے آپ سے لینا ہے، آپ کو اپنے آپ سے لینا ہے، اور اپنے گھر میں خصوصاً ہر ماں باپ، ہر بیوی بچے اپنے آپس میں جائزہ، اپنے بچوں کا جائزہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو بار بار آخرت کی طرف یاد دہانی کرواتے رہے کہ دیکھو بیٹا یہ دنیا بہت مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کیونکہ بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، ان کو بار بار احساس دلانا ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندہ رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس دن ہم حشر کے میدان میں آئے، اے اللہ سیدھے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال ہو، اللہ اس قابل ہمیں بنا دے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ دنیا کی پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، اللہ اے اللہ آج دنیا میں ہر مسلمان پریشان ہے، اللہ ہم تیرا نام لیوا ہے اگرچہ کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر بن جائے، اللہ اے اللہ تو ہمارا مددگار بن جائے، اللہ اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے، اللہ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما لے، اللہ اے اللہ بالخصوص غزہ اور فلسطینی بھائیوں پر اللہ خطرناک ظلم ہو رہا ہے، اللہ اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے، اللہ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اللہ تو مدد فرما لے، اللہ اے اللہ ننھے معصوم بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، اللہ اے اللہ ان بچوں کی اللہ تو مدد فرما لے، اللہ اے اللہ عورتوں کی مدد فرما لے، اللہ نوجوان بہنوں کی مدد فرما لے، اللہ اے اللہ بزرگوں کی مدد فرما لے، اللہ اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان جیلوں میں قید خانوں میں بے قصور ہے، اللہ ان تمام کی رہائی فرما دے، اللہ اے اللہ ان تمام کا تو مددگار بن جائے، اللہ اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما لے، اللہ اے اللہ صحت اور تندرستی سے مالا مال فرما لے، اللہ چھوٹی بڑی بلاؤں سے ہم سب کی تو حفاظت فرما لے، اللہ چھوٹی بڑی مصیبتوں سے ہم سب کی تو حفاظت فرما لے، اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ہم میں سے جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار ان سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ اے اللہ ہاسپٹلوں کی چکر سے ہماری حفاظت فرما لے، اللہ ہمارے پریوار کی حفاظت فرما لے، اللہ اے اللہ پولیس اسٹیشنوں کے کورٹوں کی عدالتوں کی چکروں سے ہم سب کی تو حفاظت فرما لے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما لے، اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما لے، اللہ اے اللہ مساجد کے ائمہ و مؤذنین کی تو حفاظت فرما لے، اللہ ان کے خاندانوں کی تو حفاظت فرما لے، اللہ اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں ہم مسلمان لگے ہوئے اے اللہ ان تمام کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ان کے کام کو اللہ کارآمد بنا، اللہ ہم مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، اللہ اتفاق عطا فرمائے، اللہ ہر چھوٹی بڑی مصیبتوں سے ایکسیڈنٹوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما لے، اللہ جو ماں بہنیں اے اللہ آج آئی ہوئی ہے اللہ ان تمام ماں بہنوں کی جائز مرادوں کو تو پوری فرما لے، اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم رب حلیم۔